آج ہم نے سورہ شعراء پڑھی ہے، اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے، میں کئی بار بتا چکا ہوں، مزہ آتا ہے یار اس واقعے میں، بڑا خاندانی واقعہ یہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا۔ بنی اسرائیل کے دو جلیل القدر پیغمبر گزرے، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، اور ایسے ایسے معجزے دیے اللہ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو۔ انہوں نے کہا الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، لوگوں اللہ کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں بہت سارے لوگوں پر فضیلت دی۔ اور اللہ کہتے ہیں داؤد علیہ السلام کے وارث تھے سلیمان علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام کی بہت ساری شادیاں، معذرت چاہتا ہوں، تو آپ کی اولاد بھی بہت ساری تھی، اس میں بھی میں دوبارہ آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ تو آپ کہیں گے ان کی شادیاں تھی تو آپ کیوں معذرت کر رہے ہو؟ یہ میں بتا رہا ہوں، مجبور رہتے ہیں نا، شادیوں کا ٹاپک لے آتا ہے۔ تو بہت سارے بیٹے تھے، ان میں اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو آپ کا والی اور فرمایا کہ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، آپ نے لوگوں سے کہا اے لوگو اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی ہے۔ پرندے تو بولتے نہیں ہیں، سوال پیدا ہوتا ہے بھائی کوئی نہ کوئی طریقہ پرندوں کا بھی میسج پہنچانے کا ہوتا ہے، تو سائنس اتنی ترقی کر رہی ہے، پرندوں میں بھی آپس میں کوئی کمیونیکیشن کا پورا سیٹ اپ ہوتا ہے، بہت سارے جانوروں میں بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو سکھایا۔ تو وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ، جب سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں جس میں جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں اور پرندے بھی۔ عامل نہیں تھے اتفاق، کیونکہ جہاں عامل ہوتے ہیں تو وہاں اتفاق سے جنات آتے ہیں، لیکن چونکہ سلیمان علیہ السلام موجود تھے عاملوں کا وہاں کوئی گزر، وہاں جا کے ناٹک واٹک ڈرامے بازی۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، ان کو روکا گیا، پورا لشکر چل رہا ہے۔ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ، چیونٹیوں کی ایک وادی کے پاس سے گزرے، عورت نملۃ، چیونٹی کہنے لگی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں لا یحطمنکم، روند نہ ڈالے، وہم لا یشعرون، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، سب مرے پڑے، سب کے جنازے ہوں گے یہاں پہ۔ آج سائنس نے یہ بات ثابت کی ہے، بہت سارے جانوروں کو نا جو آفت آ رہی ہوتی ہے کوئی بڑی، اس کا پہلے سے علم۔ سلیمان السلام کا تو لشکر کوئی زلزلے سے کم تھوڑی تھا، وہ بہت بڑا لشکر تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے جب چیونٹی کی بات سنی نا، فتبسم ضاحکا، کھلا کے ہنس پڑے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ ربی اوزعنی، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا۔ کیا مطلب؟ اتنی بڑی نعمت تو نے مجھے دی کہ چیونٹی کا جو میسج باقی چیونٹیوں کے لیے تھا وہ بھی مجھے سمجھ میں، تو اللہ سے کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اے اللہ، یہ معجزہ تھا سلیمان علیہ السلام کا، تو معجزے کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ سلیمان علیہ السلام میں خود یہ نہیں تھا کہ وہ سمجھ جاتے، یہ سب کون بتا رہا تھا سلیمان علیہ السلام کو؟ اللہ۔ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی، وعلی والدیہ، اور میرے والدین۔ پیغمبر ہر دعا میں اپنے والدین کو، میرے والدین پر بھی، داؤد اور جو آپ کی والدہ تھیں، کہ انہی کی برکت سے مجھے یہ سب کچھ ملا ہے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اے اللہ اتنی بڑی نعمت تو نے مجھے دی، ایسا نہ ہو میں نیک عمل چھوڑ دوں۔ جب نعمتیں ملتی ہیں انسان اللہ کے قریب ہونے کے بجائے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اللہ تو مجھے ایسے عمل کی توفیق دینا جس پہ تو خوش ہو۔ تو یہ یاد رہے گا، جب بھی کوئی نعمت ملے کیا دعا مانگنی اللہ سے؟ اے اللہ تو مجھے شکر کی توفیق دے اور مجھے نیک عمل کی توفیق دے۔ ایسا نہ ہو یہ نعمت مجھے ملی ہے تو میں تجھے، جب پسند کی شادی ہوتی ہے نا تو پہلی رات کو فجر کی نمازی بھی نہیں پڑھتی، کیونکہ دلہن مل گئی، اب اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت۔ ہمارے دوست ہیں مسجد میں، رفیع بھائی نام لینے میں، دولہا کا جس کی بھی شادی ہوتی ہے نا محلے میں، اس کو فجر میں چیک کرتے ہیں آیا کہ نہیں آیا، پھر وہ اس کی کلاس لیتے ہیں، وہ جو نمازی ہو پہلے سے، جو نمازی نہیں ہے وہ تو پہلے بھی نہیں آیا۔ کوئی نمازی رخصتی والی رات کو فجر کی جماعت میں شارٹ ہونا، تو رفیع بھائی نے اس کو چھوڑنا، پھر اس کو گھنٹہ سمجھاتے ہیں، اس کا باپ بھی آتا ہے اگلے دن، بھائی تمہاری شادی ہوئی ہے تم فجر میں کیوں نہیں، اور چیک کر رہے ہوتے ہیں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ اس لیے ہمارے محلے میں جس کی بھی شادی ہو، اللہ کے خوف سے آئے نہ آئے، رفیع بھائی کے خوف سے وہ ضرور آئے۔ تو جب نعمت ملے تو بھائی اللہ کو مت بھولو، اللہ کو یاد رکھو۔ یہ سلیمان علیہ السلام کی دعا سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور کہنے لگے یہ بہت اہم بات، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ اپنے نیک بندوں کی فہرست میں مجھے بھی شامل کر لے۔ کتنی تواضع ہے یار، پیغمبر سے بڑا کوئی ہوتا ہے قوم میں؟ پھر بھی میں نہیں کر رہے کہ میں سب سے بڑا ہوں تو باقی لوگوں کو میری فہرست میں شامل کر لے نا۔ کیسے اپنے آپ کو سوسائٹی کا ایک ادنا فرد قرار دے کر، اے اللہ تیرے بہت سے نیک بندے ہیں تو مجھے بھی ان نیک بندوں میں شامل کر لے۔ ہمارے پاس اگر کوئی ایسی کرامت آ جائے، کوئی بھی عقل سے بالاتر واقعہ، تو ہم تو کہیں گے بھائی نیک از کالڈ مین۔ نیک کسے کہتے ہیں؟ مجھے کیا کہتے ہیں؟ نیک۔ تو آپ بھی میرے جیسے بنو تو تمہارے ساتھ بھی یہ کرامتیں ہوں۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ تیرے جو نیک بندے ہیں مجھے بھی ان کا ایک ادنا سا، گویا کہ مفہوم بیان کر رہا ہوں، مجھے بھی ان کا ایک ادنا سا فرد بنا دے۔ ایسا نہ ہو ان معجزوں کو اور ان نعمتوں کو دیکھ کر میں تجھ سے غافل ہو جاؤں، بہت سے نیک بندے مجھے بھی ان میں شامل کر لیں۔ اور آج بعض لوگوں نے دین کو ایسا بنا کے پیش کیا ہے کہ ایسا لگتا ہے 4-6 آدمیوں کے علاوہ کوئی دنیا میں نیک رہا نہیں، باقی سب گمراہ، باطل، جہنمی، فرقہ پرست، سب منجن۔ 4 آدمی ہیں، کوئی وہ ہے نا، ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں دال چاول بٹ رہے ہیں، اس نے کہا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، ہم نے تو سنا تھا بڑی مرغن دیگیں ہوں گی جنت میں، کہتے ہیں 4 فرشتے نے بولے 4 آدمی کے لیے دیکھ پکائیں کیا، بندے ہی نہیں ہے جنت میں، تو فی الحال ہم نے کیا انتظام کیا؟ تو ایسا نہیں ہوگا میرے بھائی، جنت میں بہت سارے لوگ جائیں گے،
اچھا بھائی، تو وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ، قرآن کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک پرندے کو گم پایا. ام کان من الغائبین، کہتے ہیں مجھے کیا ہو گیا کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا. یہ رپورٹ کون پیش کر رہا ہے؟ سلیمان علیہ السلام. ام کان من الغائبین، مجھے نظر نہیں آ رہا، یہ وہ مارکیٹ سے ہی شارٹ ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے کہیں کسی کے پیچھے بیٹھا ہوا ہوگا، کسی کی جیب میں ہوگا، کہیں کرسی کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو مجھے نظر نہیں آ رہا یا وہ ہے ہی نہیں. اگر مجھے نظر نہیں آ رہا تو کوئی پرابلم نہیں ہے، میں ذرا چیک کروا لیتا ہوں کہاں ہے. لیکن اگر وہ شارٹ ہے نا، دربار سے غائب ہے، تو لأعذبنه عذابا شدیدا، میں پھر نہیں چھوڑوں گا اس کو، سخت عذاب دوں گا. او لأذبحنه، ہو سکتا ہے ذبح ہی کر ڈالوں. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی مملکت چلانا آسان کام نہیں ہوتا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام بڑے مجاہد تھے، کنٹری ان کے پاس تھا، اور ہدہد کا کام خفیہ ایجنسی کا تھا. ہر وقت سلیمان علیہ السلام کو رپورٹ چاہیے ہوتی تھی کہ فلاں ملک کے بارے میں تجھے جو رپورٹ لینے کے لیے بھیجا تھا آیا کہ نہیں آیا. پتہ چلا وہ چھٹی پہ گیا، آج اس کی نانی کا انتقال ہو گیا. ابے تیری نانی کا انتقال ہو گیا تو چھٹی پر ہے، بتا کے جاتا تاکہ کوئی آلٹرنیٹ ہم دیکھتے. کیونکہ ایک سیکنڈ بھی تاخیر جو ہے نا بعض دفعہ صدیوں کا نقصان کرتی ہے. جنگ میں ایک سیکنڈ کا توقف، کوئی آپ کے لیے مقابلے میں آیا ہوا ہے اور آپ کے پاس پسٹل ہے، آپ نے کہا یہ والی چھوڑو، دوسری پسٹل اٹھا کے ماروں گا، تو مار لو گے؟ بس گئے. سیکنڈوں کی خطا سے صدیاں برباد ہو جاتی ہیں. اس لیے سلیمان علیہ السلام نے اپنے اس عمل میں بتا دیا بھائی جو میدان جنگ میں لڑنے والے لوگ ہیں